سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے حال ہی میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ RSS کی اعلیٰ ساز تنظیم کی 3 روزہ میٹنگ میں کیا بات ہوئی اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر کے BJP کی پیٹھ تھپتھپانے کی کوشش کر رہی ہے، جو 4 ریاستوں میں BJP کی شاندار کامیابی آئی ہے۔ دراصل نیلنجن مکھوپادھیائے انہوں نے ایک بہترین مضمون لکھا تھا۔ دوران مطالعہ محسوس کیا کہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تو سوچا کہ اس کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اپادھیائے کا لکھنا ہے کہ یہ حیران کن ہے کہ حالیہ انتخابات کے بعد 5 میں سے 4 ریاستوں میں BJP کی شاندار کارکردگی کے نتائج آنے کے ٹھیک ایک دن بعد راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ RSS کی اعلیٰ ساز تنظیم کی 3 روزہ میٹنگ ہوئی۔ اس میں RSS نے نہ خود اپنی پیٹھ تھپتھپائی اور نہ ہی اپنی تعریف کی، بلکہ ایک بار پھر وکٹم بننے کا سہارا لیا۔ کیا اس حقیقت کی تازہ ترین مثال ہے کہ سنگھ پریوار کے پاس اپنی طاقت اور عوامی حمایت کو بڑھانے کے لیے بار بار خود کو شکار کے طور پر پیش کرنے کے لیے بیان بازی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھنے کی وجہ ایک علامت ہے جو کہ ایک طبی حالت، یا یوں کہہ لے کہ ایک قسم کا سنڈروم بھی ہے، اور وہ حال ہی میں احمد آباد کے مضافات میں منعقدہ RSS کی اکھل بھارتیہ پرتینیدھی سبھا ABPS کی میٹنگ ہے۔ میٹنگ لوگوں سے کھچاکچ بھری ہوئی تھی، جن میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ اور دیگر وابستہ تنظیموں کے ہزاروں کل وقتی کارکنان شامل تھے۔ وہ سنگھ پریوار کی 36 تنظیموں کی نمائندگی کر رہے تھے جنہوں نے اس اجلاس میں حصہ لیا۔ اتنی بڑی سطح پر ہونے والی میٹنگ 3 سال بعد ہوئی۔ سال 2020 اور 2021 میں اس سے بہت چھوٹے سیشنز کا انعقاد کیا گیا تھا۔ حالیہ میٹنگ اس جانب بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ RSS باقاعدہ کاموں میں واپس آ جائے، تاہم یہ صرف کووڈ-19 کی وبا کے بارے میں کم ہوتے خدشات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تنظیم 2025 میں اپنے 100 سال مکمل کرنے جا رہی ہے، اور یہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے فوراً بعد ہوگا۔ وکٹم کارڈ کھیلنا RSS اس سے منسلک تنظیموں اور اس کے لیڈروں کی پرانی چال رہی ہے، کیونکہ ہندو سماج کو مضبوط کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ RSS کی بنیاد یہ ہے کہ کمیونٹی کمزور ہو گئی ہے، جبکہ دیگر مذہبی گروہ یعنی یہاں مسلمان پڑے مضبوط ہو چکے ہیں۔ یعنی خود کو مظلوم اور سامنے والے کو ظالم قرار دینا ان کا اہم ترین ہتھیار ہے، ماننا ہے۔ سب سے پہلے امتیازی سلوک کو ختم کرنے اور مذہبی شناخت کی بنیاد پر متحد ہونے کی دعوت دی گئی، تاکہ کمیونٹی دوبارہ اپنے موقف پر زور دے سکے۔ اس کے ساتھ ہی برسوں سے ہندو سماج کے خلاف سازشوں کی فہرست ایک جاری منصوبے کی طرح بن گئی ہے۔ اس میں تازہ ترین الزام کووڈ-19 کی وبا کے آغاز میں اس وقت لگا جب قومی دارالحکومت کے نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کا ایک مذہبی اجتماع ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ہندوستان اور ہندوؤں کے خلاف کورونا جہاد پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ حالیہ انتخابات میں BJP کے آسانی سے کامیابی کے باوجود پارٹی کو ذات پات کے تنازع سے خوف ہے کہ ایودھیا تنازع کے ذریعے محنت سے کیا گیا ہندو اتحاد کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ مہم کے ہر سطح پر سامنے آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ RSS کی میٹنگ میں اس بات کو لے کر بھی ڈر سامنے آیا کہ جیسے جیسے مردم شماری کا سال قریب آ رہا ہے، اس کے رضاکار نگرانی میں رہیں گے، اور اس طرح کی گروہ یہاں آبادیوں میں پڑے ان کو بھڑکانے والے واقعات کے ڈر کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں میں ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ ہندو نہیں ہیں، مثلا دلتوں کے سلسلے میں۔
اس باریک بینی سے تیار کی گئی سالانہ رپورٹ میں جسے آل انڈیا پرتنیدھی سبھا میں لے جایا گیا اور اس کے سربراہوں نے اس کی منظوری دی، RSS کی قیادت نے ان خدشات کی نشاندہی کی۔ کون سے خدشات ہیں؟ خدشات یہ ہیں کہ ہندو سماج کو بڑھتی ہوئی سیاسی دشمنی اور مذہبی جنون کا سامنا ہے۔ مخالف قوتیں ہندوستان کے تشخص، اتحاد اور سالمیت کی روح کو نہیں سمجھ رہی ہیں اور سماج میں مخالفانہ ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہندوتوا کے تصور پر مختلف الزامات لگائے گئے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک اسے فکری شکل دے کر اس کے تحت بدنیتی پر مبنی ایجنڈا چلایا جا رہا ہے۔ ملک میں خوف و ہراس پھیلانے والی مذہبی جنونیت نے کئی مقامات پر ایک بار پھر سر اٹھایا ہے۔ معمولی وجوہات کی بنا پر تشدد بھڑک رہا ہے اور یہ آئین اور مذہبی آزادی کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیلی منصوبے ہیں جو ایک مخصوص طبقے نے حکومتی مشنری میں داخل ہونے کے لیے بنائے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں منصوبہ بند طریقے سے ہندوؤں کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس چیلنج کی ایک طویل تاریخ ہے، لیکن بہت سے گروہوں کے لیے اب تبدیلی مذہب کے نئے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ یہ وہ اہم ترین نکات تھے ناظرین گرامی جس جہاں پر بحث کی گئی اس اجلاس میں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ یہاں کرناٹک کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی ہماری ریاست کا، جہاں ہندوستان اور ہندو سماج کے خلاف مذموم منصوبے چلائے جا رہے ہیں۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ RSS کو زیادہ یقین نہیں ہے کہ ریاست میں انتخابی موڈ BJP کے حق میں ہے یا نہیں، جسے اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے حالیہ انتخابات میں ہوا۔ کرناٹک میں اپریل میں 2023 میں اسمبلی انتخابات ہونے۔ BJP کو اب بھی ریاست میں قابل اعتبار حکمرانی اور کرشماتی لیڈروں کی حمایت حاصل نہیں۔ ریاست میں اسلامی سازشوں کا مسئلہ اٹھانے کے RSS کے اس مسئلے کو اس ابھرتے ہوئے چیلنج کے خلاف دیکھا جا رہا ہے۔ فرقہ وارانہ پولرائزیشن کا عمل حجاب کے مسئلے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، جو اب اختلاف کا سب سے شدید نقطہ بن چکا ہے۔ ساتھ ہی اکھل بھارتیہ پرتنیدھی سبھا کے اجلاس کے لیے چنے گئے مقام پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ گجرات اس سال نومبر دسمبر میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اور یہ 3 روزہ اجلاس اسی وقت ہوا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 روڈ شو کے ساتھ BJP کی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا۔ RSS کے 15ویں جنرل سیکریٹری یا سرکاریواہ کے طور پر دتاتریہ ہوسبولے کی تقرری کو ایک ایسی پیش رفت کے طور پر دیکھا ہے جس نے ہندو قوم پرست ماحولیاتی نظام میں BJP کا غلبہ بڑھایا ہے۔ دوسری طرف ہوسبولے کے سرکاریواہ بننے کے صرف 1 سال بعد اکھل بھارتیہ پرتنیدھی سبھا کا اجلاس 1998 کے بعد پہلی بار احمد آباد میں ہونا تھا، یہ کسی اہم وجہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میٹنگ 1989 کے لوک سبھا انتخابات سے 1 سال قبل ہوئی تھی، جس نے BJP اور RSS کے درمیان پہلے سے تعاون کا آغاز کیا تھا اور RSS نے BJP کی مہم میں اپنی شرکت کو بڑھایا تھا۔ یہ 1984 کے پہلے انتخابات میں غائب تھا جب پارٹی نے صرف 2 سیٹیں جیتی تھی۔ یہ وہ میٹنگ تھی جہاں RSS نے اپنے بانی ڈاکٹر ہیڈگیوار کی پیدائش کی 7 سالہ تقریبات کا آغاز کیا اور ایک بار پھر فخر سے کہنے والے ہم ہندو ہیں کے نعرے کو مقبول بنایا، وہ نعرہ جو ہندو تشخص کو قومی دھارے میں فخر محسوس کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ دہائیوں سے BJP اور RSS کے درمیان بڑھتی ہوئی یکجہتی کے باوجود RSS BJP کے لیے ایک ضمیر کی حفاظت کرنے والا ایک پالیسی ریفارمر رہا ہے۔ تنظیم جسے کبھی ایک نظریاتی ذریعہ سمجھا جاتا تھا، آہستہ آہستہ اس کردار سے دستبردار ہو رہا ہے اور یہ 2014 سے ہوتا آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، دی کوئنٹ ہندی میں یہ سارا مضمون جو شائع ہوا تھا، جس کے لکھنے والے جناب نیلنجن مکھوپادھیائے ہیں، اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح زمینی سطح پر کام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور گجرات کو سلیکٹ کیوں کیا گیا اور گجرات میں کب انتخابات ہو رہے ہیں، کرناٹک کو کیوں اہمیت دی جا رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور جن موضوعات پر اور جن عنوانات پر اور جن نکات پر جو ہے اس وقت سوچ ہوئی ہے، جس کو آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کو آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے پوری طرح منظم منصوبے بند طریقے سے اس وقت جو ہے مختلف میٹنگ کے ذریعے سے RS پوری طرح BJP کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں میں نمائندان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔